أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ۔ لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں۔ اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی ایام، جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، وہ سارے کے سارے ایام اہل مکہ کے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کسی بھی اعتبار سے کوئی غیر ایمان والا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی بات ان کے اوپر لگائی جائے کہ جس بات کا یہ جواب نہ دے پائیں اور اس الزام کے تحت ان کو بدنام کیا جائے۔ چنانچہ جو مکہ میں لوگ بسنے والے تھے، مشرکین عرب، ان میں سے کوئی ایسا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا کہ جو اس قسم کی کوئی بات پوچھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ میں۔ یہ ہجرت سے پہلا واقعہ ہے۔ مدینہ منورہ یہ یہودیوں کی اس وقت کی سب سے بڑی منڈی تھی، جہاں کا کاروبار یہودیوں کے کنٹرول میں تھا۔ وہاں جتنے بڑے بڑے بازار لگتے تھے، ان سب بازاروں کی دیکھ بھال اور نگرانی سب یہود کے پاس تھی، اور یہودیوں کے اندر بڑے بڑے اس وقت علماء موجود تھے، راہب موجود تھے۔ وہاں پر جب مکہ مکرمہ سے مشرکین کا وفد پہنچا اور انہوں نے ان لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں،
ہمیں ان کے لیے کوئی ایسا سوال بتایا جائے، کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ جس میں ہم ان کو چپ کرا دیں، جس کا جواب ان کے پاس نہ ہو۔ تو ان یہودیوں نے بتایا کہ آپ ان سے 3 سوال کرو۔ اگر انہوں نے ان تینوں سوالوں کا جواب ایک ساتھ دے دیا تب بھی وہ جھوٹے ہیں، اگر تینوں کا جواب نہیں دے پائے تب بھی جھوٹے ہیں، اگر 2 کا جواب دے دیا ایک میں خاموش رہے یا اس کے برعکس، تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو وہ 3 سوال ان یہودیوں نے یہ بتائے کہ سب سے پہلے آپ ان سے یہ پوچھو کہ پہلے نبیوں کے زمانے میں جو کچھ نوجوان اپنے علاقے اور بستیوں کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے اور وہاں جا کر سوئے رہے، ان کا کیا معاملہ ہے، وہ کون تھے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ وہ بادشاہ کون تھا جو مشرق اور مغرب تک ہر علاقے تک پہنچا، اس کا کیا تعارف تھا؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جاندار چیزوں کے جسم میں جو روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو ان میں سے 2 چیزیں ان کا جواب سورہ کہف میں دیا جائے گا جو اس کے بعد آنے والی سورت ہے، اور ایک چیز جو روح ہے اس کا جواب آج جو آیات پڑھی گئی ان میں دیا گیا۔ چنانچہ ان مشرکین نے مدینہ سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی۔ ادھر سے ان کا اصرار ہے کہ وہ سوال ہم نے کیے تھے، بتاؤ ان کا جواب، اور جو ذریعہ تھا ان سوالات کے جواب کا وحی، وہ سلسلہ رک گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چارپائی ہے جس پر آپ آرام فرماتے تھے، اس کے نیچے کوئی کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو یہ حدیث ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر لٹکی ہوئی ہوگی اس میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر جو بھی ہو، اس کا ما حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان لوگوں کے سوال کے جواب دیے۔ 2 جواب سورہ کہف میں ہیں، ایک جواب یہاں پر ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، جو جان ہے انسان کے جسم میں یا دوسری جاندار چیزوں کے جسم میں، اس کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ اس کا کیا جواب دیجئے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم سے بنتی ہے۔ یہاں روح کی حقیقت کو یا اس کے اصل جواب کو واضح طور پر کھول کر بیان نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا علم ہی نہیں تھا جو سوال کرنے والے تھے کہ وہ اس روح کی اصل حقیقت کو سمجھ پاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا جواب دلوایا کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کی حقیقت کی تہ تک جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ اتنی بات کہہ دیجئے کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ کے حکم سے بنی ہے۔ اللہ کا ایک حکم ہے کہ جب کسی بھی چیز کا وجود بنتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس میں جان پڑ جائے، زندگی آ جائے، تو جان آ جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو مکمل کر دیتا ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ روح انسان کے یا دوسری جاندار چیزوں کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے اور اس سے وہ چیز مردہ تصور کی جاتی ہے۔
وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس کی حقیقت کو واضح کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ روح پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کا جسم کیسا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اے انسانوں تمہیں ہم نے تھوڑا سا علم دیا ہے، اور اس تھوڑے سے علم کی وجہ سے تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس کی تہ تک اور اس کی حقیقت تک پہنچ پاؤ۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر اگر ہم چاہیں تو وحی کا سلسلہ روک دیں، اس وحی کے ذریعے سے جو علم تمہیں دیا گیا ہے قرآن کی شکل میں یا وحی غیر متلو احادیث کی شکل میں، وہ سب کا سب ہم واپس لے لیں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی اور کارساز کو نہ پاؤ۔ الا رحمتا من ربک، یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے کہ جو وحی کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے ذریعے سے تمہاری بہت ساری تکلیفوں اور پریشانیوں کو اور تمہارے حالات کو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مطلع کر کے ان کو حل کر دیتا ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً یہ آپ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ خیال، جو اہل عرب تھے وہ اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے، عربی کہتے تھے، اور عربی کا مطلب ہے کہ بولنے پر قوت رکھنے والے، اور باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو عربی لوگ کہتے تھے یہ عجمی ہیں، اور عجمی کا لفظی معنی ہے گونگا ہونا، جو آدمی بولنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ تو اہل عرب باقی سب دنیا والوں کو گویا گونگا سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بولنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قرآن ان کے سامنے پیش کیا کہ جس کی مثال دینے کے لیے کسی کو کوئی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے اعلان کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ کہہ دیجئے کہ انسان اور جنات، صرف انسان ہی نہیں، جنات اور انسان سارے کے سارے مل کر جمع ہو جائیں، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی طرح کوئی مثال پیش کر دیں۔ لا یاتون بمثلہ، اللہ نے فرمایا کہ اس کے جیسا کوئی لانے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، یعنی سارے انسان اور سارے جنات مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کے ساری کی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اگر قرآن جیسا اور کوئی کلام پیش کرنا چاہیں تو یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی ہر پہرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح سے ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ناشکری کرنے والے ہیں، جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو قرآن کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی